اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا کفر ہے. ہم دعائیں مانگتے ہیں ابھی کیوں نہیں قبول ہو جائے, اس میں حکمت ہوتی ہے. میڈیکل اسٹور میں تو ساری دوائیں بھری ہوتی ہے نا, ہم چاہے تو کچھ بھی کھا لیں اور الٹی سیدھی دوائیاں کھا کے وقت سے پہلے مر جائے. اس لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا, ڈاکٹر تشخیص کرے, پتا کرے, جانچ کرے کیا بیماری ہے, پھر وہ دوا دیتا ہے. ویسے اللہ کو معلوم ہے, اللہ حکیم ہے, علیم ہے, خبیر ہے, وہ زبردست بھی ہے, وہ طبیب بھی ہے. وہی دوائیں ہمارے لیے کون سی دعا بھی ہم مانگ رہے ہیں, ہمارے حق میں بھی وہ صحیح ہے یا نہیں ہے وہ اللہ جانتا ہے, ہم نہیں جانتے. اس لیے اللہ تعالیٰ وہ چیز ہمیں دیتا ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہوتی ہے. لیکن ہم تو دوسروں کو دیکھتے ہیں کہ یہ جل کوڑ رہے ہیں, اس کو زیادہ کیوں دے دیا, اس کو اتنا خوبصورتی کیوں دے دی, اس کو علم کیوں دے دیا, اس کو دولت کیوں دے دی. ہم اس کیوں کے چکر میں یہاں سیٹسفائیڈ نہیں ہے. ہمیں برداشت صرف کیوں کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے, ورنہ ہم کم میں بھی بہت خوش ہو سکتے ہیں. ہمارے اکابرین نے تو چٹائیوں پہ اپنی زندگیاں بسر کر دی اور خوش رہے. ماشاءاللہ, اللہ کی رضا میں راضی رہے. راضی رہنے کا ٹیکٹ آ جائے نا, شکر گزاری آ جائے نا, تو کم میں بھی دنیا جنت ہے. اور اگر ٹیکٹ ہی نہیں ہے, حسد اور جلن ہے, تو پھر یہ دنیا ہم خود اپنے ہاتھوں سے جہنم بناتے ہیں. اور دنیا تو دنیا بنتی ہے, آخرت بھی جہنم بن جاتی ہے. جیسی نیت ہوگی ہماری, جیسے ہمارے کام ہوں گے ویسی تو وہاں ملیں گے. ہم نے یہاں سے کیا بھیجا, اگر ہم نے اللہ کا صبر کیا, شکر کیا اور عبادتیں کی اور اللہ کی رضا میں راضی رہے, یہی تو صبر ہے. امام اعظم, ہم حنفی ہیں نا, امام اعظم کے پیروکار ہیں نا, امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے پیروکار ہیں. 4 امام میں یہ امام اعظم ہے جن کے ہم پیروکار ہیں, امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ. آپ کا صبر دیکھے کیسا ہے. ایک مرتبہ امام اعظم سے آ کر ایک شخص نے کہا, حضرت وہ جو نکڑ کا گھر ہے نا, جو کونے والا گھر ہے, وہ آپ کے بارے میں بہت الٹا سیدھا بول رہا تھا, بہت برا بول رہا تھا. زیادہ تر آس پاس والوں کو جو تکلیف ہوتی ہے, دور والے تو بڑی محبت کرتے ہیں, آس پاس والے کڑ کے جل کے پریشان کرتے ہیں. کہا کہ بتایا یہ جو نکڑ کا گھر والا ہے نا, یہ آپ کو بہت حضرت آپ کو برا بول رہا تھا, آپ کے چہرے میں شکن بھی نہیں آئی. اچھا ٹھیک ہے. اپنے غلام کو آواز لگائی, حاضر ہو, ادھر آؤ. غلام حاضر ہوا تو امام اعظم نے کہا کہ اسے بہت سے پیسے دیے اور کہا کہ جاؤ بازار, اور بازار جا کر بازار کی سب سے عمدہ قسم کی مٹھائی لے کر آؤ. بازار سے سب سے عمدہ قسم کی مٹھائی لے آؤ, عمدہ قسم کے پھل لے کر آؤ, عمدہ قسم کا کپڑا لے کر آؤ. غلام نے حکم کی, تعمیل کی, بازار گیا اور عمدہ قسم کی مٹھائی, عمدہ قسم کے پھل, عمدہ قسم کی گارمنٹس, کپڑے لے کر آیا. امام اعظم نے کہا, ایک بڑا والا شیر لے کر آؤ, ایک بڑا والا تھال لے آؤ. اندر سے تھال لے آیا. تھال پہ آپ نے مٹھائی ایک سائڈ رکھی, ایک سائڈ پھل رکھے, ایک سائڈ پوشاک رکھی اور ایک سائڈ اشرفیاں رکھی, پیسہ رکھا. اور پھر کہا, دینار رکھنے کے بعد کہا, غلام کو کہا اٹھاؤ چلو. غلام نے یوں شین اٹھایا اور چلنے لگا آپ کے پیچھے پیچھے. امام صاحب آگے, آپ کا غلام اشرفی اور عمدہ مٹھائی لے کر پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. نکڑ کے گھر پر جس کے بارے میں اس شخص نے کہا تھا کہ وہ آپ کو گالیاں دے رہا تھا, برا کہہ رہا تھا, اس کے دروازے پہ پہنچے. دروازہ نوک کیا, دروازہ کھٹکھٹایا. وہ شخص جو گالیاں بکنے والا تھا باہر نکلا. جیسی امام اعظم کو دیکھا سامنے تو کہا, حضرت آپ, میں نے
تو کچھ نہیں کہا تھا، میں نے تو کچھ نہیں کہا تھا. وہ سمجھ گیا کہ خبر پہنچ گئی ہے. کہا ہاں اسی لیے تو آیا ہوں. اگر آپ نے جو کچھ میرے بارے میں کہا ہے اگر وہ صحیح ہے کہ میں صحیح میں اتنا برا ہوں، صحیح میں اتنا برا ہوں، تو کل بروز قیامت میں اتنا برا ہوں اسی لیے یہ مٹھائیاں آپ کے پاس ہدیہ لایا ہوں، یہ تحفے آپ کے لیے ہدیہ لایا ہوں. اگر میں سچ میں ویسا ہوں تو اللہ مجھے معاف کرے، اور اگر میں سچ میں ویسا نہیں ہوں جو کچھ تم نے کہا ہے، تو کل بروز قیامت آپ کی نیکیاں میرے اعمال نامے میں ڈال دی جائیں گی. تو ان نیکیوں کے عوض میں جو آپ کی نیکیاں ہمیں ملیں گی، ان نیکیوں کے عوض میں ہم نے آپ کے لیے تحفے لائے. قبول کریں. سبحان اللہ. ایسے ہوتے ہیں اللہ والے. ہم ہوتے تو امام اعظم کی پیروی کرنے والے تو بہت اچھے ہیں، ہم بولتے ہیں ہم حنفی ہیں، لیکن اگر ہمیں بتا دے نا کوئی میری بہن کہ باجی وہ آپ کو برا برا بول رہی تھی، فوراً ہم بھی اس پہ کیچڑ اچھال دیتے. ہاں ہمیں نہیں معلوم وہ کتنی اچھی ہے، ہم نہیں جانتے کہ اس کو، پھر ہم بھی ہزار باتیں بولنے لگتے ہیں. برابر ہو جاتا نا، ہم نے بھی برائی کی، اس نے بھی برائی کی، ہمیں تو کچھ ملا ہی نہیں. کوئی اگر ہمیں برا بولتے ہیں تو بہت اچھا ہے، ہمارا میٹر بہت اچھا چالو ہے. اللہ کا حکم ہے کوئی برائی کس کی پیٹھ پیچھے کرے، اگر وہ ویسا نہیں ہے نا تو اس کی نیکیاں جس کی برائی کی جائے اس کی عمل نامے میں آ جاتی ہے فری آف کاسٹ. بنا نیکی کرے نیکی مل رہی ہے. یہ کتنے اچھے لوگ ہیں. جب اگر کوئی آپ کو پتا لگے نا کہ وہ آپ کو ایسا بول رہا تھا تو فوراً مٹھائی میں جا کرو، بہت خوش ہو جایا کرو. اگر صحیح میں حنفی ہو کہ بھائی کتنی اچھی بات ہے نا، مجھے فری میں اس کی نیکیاں ملنے والی ہے، پھر دنیا میں کچھ تو بنتا ہے نا اس کو اچھا کرنا، اس کو مٹھائی بھیجنا، پوشاکیں بھیجنا، اشرفیاں بھیجنا. اتنا نہیں کم سے کم تھوڑی مٹھائی تو بھیج دے. اور اللہ تعالیٰ تو میرے دشمنوں کو رکھے تو سلامت، ورنہ میرے مرنے کی دعا کون کرے گا. مرنے سے تو اللہ ملے گا نا. اللہ والا تو مرنے کے بعد خوش ہوتا ہے، ہوتا ہے جلدی لے چلو جلدی لے چلو میرے اللہ کے پاس. اور جو کافر ہوتا ہے نا دنیا میں لگا رہتا ہے، وہ بندہ کہاں لے جا رہے ہو کہاں لے جا رہے ہو. اللہ اکبر. اب صبر کی سب سے بڑی مثال بتا کے بیان کروں. صبر کے ایسے پیکر، ایسے پیکر، ایسے امام حسین رضی اللہ عنہ، شہدائے کربلا، سید الشہداء، مصطفیٰ کے دلارے جناب سید ابی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کے چین، وہ حسین ابن علی، فاطمہ زہرا کے نورے ہیں. علی بابا نبی نانا گھرانہ ہو تو ایسا ہو، اور پڑھے قرآن نیزے پہ، عبادت ہو تو ایسی ہو. نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کے سائے میں، نماز عشق ہوتی ہے ادا تلواروں کے سائے میں. تلواروں کے سائے میں آپ نے نماز عشق ادا کی اور اللہ کے لیے، مصطفیٰ کے دین کے لیے قربان ہونا پسند کیا. ایسا صبر کیا کہ ننھے علی اصغر کو آپ کے ہاتھوں میں پیاس کی شدت میں گلے سے وہ تیر جو جانوروں کو مارنے کا تیر تھا نا، وہ آپ کے ننھے علی اصغر کے گلے سے آر پار ہو گیا، پیوست ہو گیا. حسین کا صبر. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صبر کی مثال یہ پورے قرآن پاک کی جو آیت سے میں نے شروع کیا تھا نا، یہ پوری کی پوری قرآن پاک کی آیت امام حسین نے جی کے دکھائی. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا نستعین بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. صبر کیا تو ایسا کیا. جوان علی اکبر شہید، حسین کا صبر، بھتیجے قاسم شہید، حسین کا صبر، بھائی عباس شہید، حسین کا صبر، تمام شہدائے کربلا کی لاشیں اٹھا اٹھا کے لانا، حسین کا صبر.
اور پھر خود 20,000 کے لشکر سے اکیلے لڑتے ہوئے یہ مصطفیٰ کا شیر نے ایسا صبر کیا کہ جب نماز کا وقت آیا اللہ اکبر کی صدا آئی تو یہ نہ دیکھا کہ سجدہ کروں گا سر زمین پہ رکھوں گا تو سر کٹ کے الگ ہو جائے گا. شمر سے کہا نماز پڑھ لینے دے, جمعے کا وقت تھا. کہا نہیں, اس شیر کو تو یہیں پہ اسی حالت میں شہید کرو کیونکہ مشکل ہے اس کو شہید کرنا. اذان ہوئی, اللہ اکبر کی صدا آئی. امام حسین نے لہو سے وضو کیا. جسم کا کوئی حصہ نہیں تھا جہاں نیزوں کے اور تلواروں کے اور پرچوں کے گھاؤ نہیں تھے. پورا جسم چھلنی تھا. اس کے باوجود وہ میرے امام حسین نے وہ نماز عشق ادا کی کہ ایسا سجدہ کیا کہ کبھی سر نہیں اٹھایا. اپنے رب کی بارگاہ میں صبر کیا, برداشت کیا, اس دین کی خاطر اپنی جان اپنا سر قربان کرنا پسند کیا, اپنے خاندان کو قربان کرنا پسند کیا. لیکن یزید فاسق و فاجر کے ہاتھوں کی بیعت نہیں کی. اپنے دین کو نہیں بیچا, اپنے دین کو ختم نہیں کیا. نانا کے دین کا پاس رکھا, نانا کے دین کے لیے جان دی. ایسا صبر کہ نماز کی بھی سے بھی مدد مانگی, صبر کر کے بھی مدد مانگی, اور پھر اللہ کے ایسے پیارے ہو گئے کہ آپ کے لیے تو پہلے سے بشارت تھی کہ حسین, امام حسن اور حسین جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں. تو صبر جو ہے نا بڑا پیارا مسلمان کا زیور ہے. صبر کرنے سے زندگیاں سنور جاتی ہیں. بندہ صرف اس کیفیت کو, اس چیز کو سمجھ لینا تو پھر غربت میں بھی مزے آتے ہیں. یہ کیفیت کو سمجھ لینا تو بیماری میں بھی مزے آتے ہیں. ایک مثال اور یاد آئی ہے, بتا دوں جلد. ایک بزرگ تھے, دعائیں مستجاب تھے. آپ جو دعائیں کرتے تھے, ہاتھ اٹھاتے تھے, اللہ قبول کرتا تھا. آپ کے پاس دور دراز سے لوگ دعائیں کرانے کے لیے لمبے لمبے سفر کر کے آتے تھے. لائن میں لوگ لگتے تھے. آپ کا ایک ٹائم تھا, اس ٹائم پہ آپ بیٹھتے تھے اور لوگ لائن میں قطار میں ایک کے بعد ایک اپنی اپنی دعا لے کر آتے تھے. حضرت میرے لیے دعا کر دو, حضرت میرے لیے یہ دعا کر دو, حضرت میرے لیے یہ دعا کر دو. جس کے لیے دعا کرتے قبول ہو جاتی. لیکن آپ کے ساتھ معاملہ یہ تھا کہ آپ کو کالی کھانسی ہوئی تھی. کالی کھانسی کس کو بولتے ہیں؟ جو اس قدر شدت کے ساتھ انسان کھانستا ہے کہ اتڑیاں منہ کو آتی ہیں, سینہ چھلنی ہو جاتا ہے کھانس کھانس. لیٹنا ایک لمحہ ہوتا نہیں ہے, رات بھر وہ کھانسی چلتی ہے. اللہ کو آپ کو کئی دنوں سے کالی کھانسی ہوتی. لیکن آپ کی امی ہمیشہ آپ کو کہتی بیٹا سب کے لیے دعا کرتے ہو. امی تو دعا کر کر کے تھک رہی تھی, دعا قبول ہی نہیں ہو رہی. کہنے لگی ایک دن ماں, بیٹا سب کے لیے دعا کرتے ہو, کبھی اپنے لیے بھی تو دعا کر لو نا کہ کھانسی دور ہو جائے. آپ مسکرا دیتی. آخر ماں نے سمجھ لیا انہیں دعا کرنا نہیں ہے کچھ. تو ایک دن ماں نے بھی اپنا بھیس بدلا, پورے اپنے آپ کو نقاب سے ڈھکا اور کیوں میں لائن میں کھڑی ہو گئی. اور لائن میں کھڑے ہو کے ماں نے, جب ماں کی باری آئی تو انہوں نے پوچھا مائی کیا بات ہے؟ وہ پہچانا نہیں میری ماں ہے. کہا مائی کیا بات ہے, کیا دعا کرنا ہے؟ کہنے لگی بیٹا بس دعا یہ ہے کہ میرے بیٹے کی کھانسی ٹھیک ہو جائے, میرا بیٹا تندرست ہو جائے. آپ نے ہاتھ اٹھائی تو دعا کر دی کہ اللہ اس مائی کے بیٹے کو تندرست کر دے, کھانسی دور کر دے. اب یہ دعا کر دی, ماں تو خوش ہو گئی. رات آئی, کھانسی نہیں آئی. پھر رات دوسری آئی, کھانسی نہیں آئی. تیسری رات آئی, کھانسی نہیں آئی. ماں کے پاس گئے, قدموں میں سر کو رکھا اور کہنے لگے امی اس دن آپ تھی, سمجھ گئے وہ کوئی اور ماں نہیں, وہ میری ماں تھی. وہ میری ماں میرے پاس دعا کرانے آئی تھی, وہ میری کھانسی کے لیے دعا کرانے آئی تھی. کہا امی وہ آپ تھی, آپ نے دعائیں کی. امی نے کہا ہاں بیٹا آپ نہیں کرتے تھے, مجھے کرنا پڑا, میں تو ماں ہوں نا. ایک سردہ حالی چیخے کہنے لگے امی آپ نے یہ کیا کر دیا.
میں کھانستا تھا نا، میرا رب میرے قریب ہو جاتا تھا. جب میں کھانستا تھا میرا رب میرے قریب ہو جاتا تھا. جب میں کھانستا تھا میرا رب قریب ہو جاتا تھا. آج 3 دن سے میرا رب میرے قریب نہیں ہے. مولا آپ نے یہ کیا کر دیا ماں؟ آپ نے یہ کیا کر دیا؟ ایسے اللہ کے بندے ہیں جو تکلیفوں میں خوش ہوتے ہیں کہ میرا رب میرے پاس ہے، میں اپنے اللہ کے قریب ہوں. یہ بیماریاں اللہ کے تحفے ہوتے ہیں جو ہمارے درجات کو بلند کرتے ہیں، ہماری پریشانیاں دور کرتے ہیں، ہماری دنیا اور آخرت اچھی بناتے ہیں. اللہ ہم سے 70 ماہوں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے. اللہ ہمیں تکلیف دینا نہیں چاہتا، لیکن جب دیکھتا ہے کہ یہ بندے کے گناہوں دنیا میں ہی ختم ہو جائے، اس کو اللہ جنت دے دے، اس کو جو اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ مالک یوم الدین ہے، تو اللہ تعالیٰ دنیا سے ہی پاک صاف کر کے اپنے بندے کو بلاتا ہے. جیسے ماں ایک کانٹا گڑے برداشت نہیں کرتی اپنے بچے کو، لیکن کبھی کوئی ناسور یا پھوڑا ہو جاتا ہے تو خود ڈاکٹر کے پاس جا کر لے جاتی ہے اور خود چیرا کراتی ہے. چیرا مار دو ڈاکٹر صاحب، ٹھیک ہو جائے گا میرا بیٹا. تو وہ ماں ہی تو ہوتی ہے جو کہتی ہے چیرا کیا تو کانٹا کٹنے نہیں دیتی، کیا تو چیرا لگواتی ہے، کیونکہ اس کا بھلا ہو جائے. اس میں اس کا بھلا ہے، اس میں اس کا فائدہ ہے. یہ بیماریوں سے بندے کا فائدہ ہوتا ہے، غربت سے بھی فائدہ ہے. غریبوں کو تو سب سے پہلے جنت میں اللہ تعالیٰ بلائے گا، سب سے پہلے غریب جنت میں جائیں گے. یہ اتنے فائدے ملنے والے ہیں. اس لیے اللہ میں صبر و شکر کرنے والا بندہ بنائے، اللہ کا اچھا بندہ بنائے، صبر کرنے والا بندہ بنائے، بدلہ لینے والا نہ بنائے. بدلہ لینے والا اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ ہم سب کے ساتھ ہو جائے. ان اللہ مع الصابرین وما علینا الا البلاغ. اس بیان میں جانے انجانے مجھ سے جو بھی بھول چوک غلطی خطا ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے نالہ پاک کے صدقے میں مجھ گنہگار کو معاف کر دے. آپ لوگ کو بھی کوئی بات بری لگی ہو، ناگوارا لگی ہو، غلط لگی ہو تو تہہ دل سے معاف کر دیجئے. حشر کے دن کے لیے نہ چھوڑیے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ تھے اچھے علی باجوبن